کے درمیان 1914 میں باقاعدہ فوجی جنگ چھڑ گئی، اور اس 1914 کے جنگ کو پہلی جنگ عظیم یا پہلی عالمی جنگ یا پہلا گرم جنگ یعنی فوجوں کی جنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ 1918 تک چلی۔ جاپان اور خلافت عثمانیہ جرمن کے ساتھ، اور 1918 میں جاپان اور اس کے اتحادیوں کی شکست کے آثار نمایاں ہو گئے، لہذا امریکن صدر نے جرمن اور جاپان دونوں کو پیرس میں یعنی فرانس کے دارالحکومت میں فرانس بٹھایا اور ان کو نصیحت کی کہ اگر تم آپس میں اس طرح لڑتے جھگڑتے رہے تو جن قوموں کو تم نے آج فتح کیا ہے وہی قومیں تم پہ دوبارہ سوار ہوں گی، لہذا یہ ہو کہ جو سرحدات کے وسعت کے مقدمات ہیں وہ جرگے سے طے کریں، جنگ سے نہیں۔ لہذا اس مقصد کے لیے انہوں نے لیگ آف نیشن کی تشکیل 1920 میں کی، اور لیگ آف نیشن نے سیاسی میدان میں 3 باتوں کو بدل دیا۔ ایک یہ کہ مغربی اقوام میں سے جو قوم زمین کے جس خطے پر اس وقت حکومت کرتا ہے وہ اس خطے پر براہ راست حکومت نہ کرے، بلکہ اپنے حکومت کے لیے وہیں سے کوئی عوضی چن لے، کیونکہ براہ راست حکومت کی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ جس خطے پر تم اس وقت حکومت کر رہے ہو اگر براہ راست تمہاری حکومت ہوگی تو خطے کے باشندوں کی معاش تم پہ لازم ہوگا کیونکہ تم حاکم ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ تمہیں بدیسی قوم سمجھ کر نفرت کی نظر سے دیکھیں۔ تیسری بات یہ کہ سرحدوں پہ جن کی نظریں للچائی ہوئی پڑی ہے ان سے تمہارا دوسرا ادب، لہذا آپ اپنے آپ کو نظروں سے اوجھل کریں، وہیں سے اپنا کوئی عوضی مقرر کریں۔ تو جب عوضی آپ مقرر کریں گے تو حاکم بظاہر تو وہی نظر آئے گا، آپ سے مالی بوجھ بھی اتر جائے گا، عداوت کی جو آگ ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس عوضی کو جب آپ مالی معاونت دیں گے تو وہ قرض کی صورت میں ہوگا، احسان کی صورت میں ہوگا، یعنی آپ کی ذمہ داری اور فریضہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ تبدیل کیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی اختلاف ہے، رنگ کا، زبان کا، مذہب کا، نسل کا، مفاد کا، جو بھی اختلاف ہے اس کو تصادم سے بدل ڈالیں تاکہ خطے تقسیم ہوں، اور تقسیم ہم لوگوں سے آزادی کے عنوان سے منوا سکیں، کیونکہ تقسیم میں تو کمزوری آتی ہے، غلامی مستحکم ہوتی ہے، وحدت میں قوت آتا ہے، غلامی کے رسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ آپس میں گتم گتا ہوں گے تو جب ہم ان کو تقسیم کریں گے تو وہ کہیں ہاں ہم آزاد ہو گئے، اور وہ جو ٹکڑا آپ الگ کریں گے جو تاریخی ملک ہے اس کو آپ بطور جاگیر اپنے اس ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کو دے جس کی ذریعے سے اس وقت آپ حکومت کر رہے ہیں۔ لہذا جاگیر افراد کو نہیں بلکہ اداروں کو دے۔ تیسری بات جو انہوں نے بدل ڈالی وہ یہ کہ فوج جو اس وقت تمہاری ہے
جو تمہارے سرحدات کی حفاظت کرتی ہے، اب وہ فوج سرحد کی محافظ نہیں ہوگی، بلکہ اس خطے کے اندر تمہارے مفادات کی حفاظت کرے گی خطے کے باشندوں سے۔ تو گویا کہ اب تیسری دنیا کے ممالک کی حیثیت ویلفیئر اسٹیٹ کی نہیں ہے، یعنی ایسی حکومت یہ نہیں ہے کہ وہ پبلک کی خدمت کرے، بلکہ ایسی حکومت ہیں کہ مغرب کے مفادات کی حفاظت کرے۔ تو اس لیے پھر جب 1923 کو خلافت عثمانیہ کا آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید کو فارغ کر دیا، اور پھر 1939 سے دوبارہ پھر ان کے درمیان جنگ چھڑ گئی، یعنی جرمن اور انگریز کے درمیان پھر دوبارہ جنگ چھڑ گئی، اور یہ 1945 تک چلی۔ 1945 میں جرمن بمائے اتحادیوں کی مطلق شکست کا شکار ہوا، اور جب یہ مطلق شکست کا شکار ہوا تو دنیا میں 5 قوتیں باقی رہی: امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جنگ سرایت کرتی ان 5 کے درمیان، تو اس لیے انہوں نے امریکہ کے ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں 1945 میں ایک مشترکہ اجلاس کیا، اور اس مشترکہ اجلاس میں انہوں نے دنیا کی سطح پر حاکمیت کے لیے ایک دستور العمل مرتب کیا، جس کو UN چارٹر کہتے ہیں، یعنی اقوام متحدہ کا دستور العمل، اور ان 5 ممالک نے اس پہ دستخط کیا۔ اور اس کے بعد اس 1945 میں اقوام متحدہ کے نام سے دنیا کی سطح پر ایک حاکمیت کی تشکیل ہوئی، اور 1946 میں لیگ آف نیشن جو پہلا اتحادیہ تھا اس کو تحلیل کیا گیا، اور اس کو UN کا نام دیا، یا اقوام متحدہ اردو میں اس کا ترجمہ۔ اور اس حکومت کے 2 ادارے ہیں: جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل، جیسا کہ ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ۔ جنرل اسمبلی میں تمام دنیا کے انتظامی یونٹوں کے 5 نمائندے ہوتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں فقط یہی 5 اصلی ممالک ہیں، اور یہ مستقل ممبر ہیں، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا۔ اب جیسا کہ قومی اسمبلی میں نمائندگی مردم شماری پہ ہوتی ہے، جنرل اسمبلی بھی اسی طرح ہے۔ جیسا کہ سینٹ میں ہر صوبے کے نمائندے اپنے صوبے کے حقوق کی دفاع اور وکالت کرتے ہیں، اسی طرح سلامتی کونسل میں یہ 5 مستقل ارکان، ہر رکن دنیا کی سطح کی ملکیت اور حاکمیت جو اس کی اپنی ہے اس کی دفاع اور وکالت کرتا ہے۔ جیسا کہ قومی اسمبلی میں کوئی بھی قانون اگر پاس ہو جائے اور سینٹ میں ایک صوبہ باتفاق اس کو مسترد کرے، وہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جنرل اسمبلی کوئی بھی فیصلہ کر لے، قرارداد پاس کر لے، جب تک سلامتی کونسل کے یہ 5 ارکان باتفاق اس کو نہ مان جائے اور اس میں سے کوئی ایک بھی کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ قرارداد اور قانون قابل عمل نہیں ہے۔ لہذا جنگ ان 5 قدرت کے مالک ممالک جو ہوتی ہے، اور پستے اس میں یہ چھوٹی حکومتیں اور قومیں۔ لہذا اس وقت جن کو آپ ملک کہتے ہیں وہ ملک نہیں ہوتا، وہ یونین کونسل ہوتا ہے،
وہ تحصیل کونسل ہوتا ہے، وہ ضلع کونسل ہوتا ہے، ملک نہیں ہوتا ہے۔ ملک دنیا ہے اور حاکم اقوام متحدہ ہے، اور اقوام متحدہ میں وہ تمام محکمے اور شعبے موجود ہیں جو کسی بھی ملک میں حکومت میں ہوتے ہیں۔ مثلا خوراک کا محکمہ ہے، زراعت کا محکمہ ہے، صحت کا محکمہ ہے، ڈیولپمنٹ یعنی ترقیاتی کاموں کی نگران IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یہ ہے، اسی طرح پولیس ہے انٹرپول، اسی طرح ان کا بین الاقوامی قانون ہے، اس کا ایک مرکز ہے ہیگ۔ تو پولیس بھی ہے، محکمے بھی ہیں، اور پھر کوئی بھی ملک ان کی اجازت کے بغیر کوئی قانون بنا بھی نہیں سکتا، اور جب یہ کہیں گے تو وہی کچھ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر ہمیں دنیا تسبوں کے دانے جیسا پرویا ہوا دنیا ہے، اور ہم اس کو بکھرے ہوئے دنیا کو کی بنیاد پہ فیصلے اور فتوے دیں، تو آپ بتائیں کہ وہ فیصلے پھر صحیح اپنی جگہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ اور پھر یہ کہ فقہا فرماتے ہیں کہ عرف زمانی دنیا کے روش، حکومتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک حکومت وہ ہے جو اپنے پبلک کی حفاظت اور خدمت اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کے ایک فرد نے امریکہ میں نقصان کیا، پوری دنیا کو کنگال کے اس کو ڈیرہ اسماعیل خان سے اٹھا لیا۔ یہ ہوتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ، جو اپنے پبلک اور مملکت کی حفاظت اور خدمت اپنا منصبی فرض سمجھتا ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں سیکورٹی اسٹیٹ، جیسے کہ ہمارے اب کوئی بھی ڈاکو ہو، کوئی بھی قاتل ہو، کوئی بھی رہزن ہو، اگر آپ اس کی جیب میں تلاش کریں گے تو اس کو کارڈ ملے گا اتنا، IB کا یا ISI کا یا MI کا۔ اس کو کہتے ہیں سیکورٹی اسٹیٹ، یعنی اس میں اصل حفاظت جو ہے وہ مغرب کے افراد اور مفاد کا ہے، ہم سے ہمارا خون بہانا ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں ذبح کرے، ہم پہ بمباری کرے، ہمارے گھر لوٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مغرب کے افراد اور مفاد محفوظ رہے۔ اور سیکورٹی اسٹیٹ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کرپٹ اور مجرم بناتا ہے، تاکہ اس کے پاس اس کا فائل پڑا رہے، اور اس سے کہتا ہے کہ کارڈ لو، جو چاہو کرو، لیکن میری خدمت جب آپ کی ذمہ لگا دوں تو پھر وہ انجام دے۔ ایک دفعہ مولوی واسع صاحب اور مولوی عطا اللہ صاحب اور میں، ہمارے جو اویس احمد غنی صاحب گورنر تھے اور ایک اور کور کمانڈر تھے، ان کے ساتھ جہاز میں سوار تھے، تو کوئی 2-3-4 بندے مجھے ساتھیوں نے بتائے تھے کہ ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو میں نے ان دونوں کو کہا کہ یہ بندہ اور یہ بندہ اور یہ بندہ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، تو آپ اب ان کے گھر والوں کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ زندہ ہے، مر گئے ہیں، کیا ہوا؟ تو کور کمانڈر صاحب جو اس وقت کے تھے، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہے کون؟ میں نے قومیت بھی بتائی کہ فلاں قوم کا ہے، فلاں فلاں قوم کا ہے، فلاں فلاں قوم۔ کہنے لگے وہ کرتے کیا تھے؟ میں نے کہا ایک سپاہی صحابہ کا تھا، تو جس شیعوں کو آپ نے بتایا اس کو قتل کیا، جس امام باڑی کے بارے میں آپ نے اس کو رہنمائی کی تو اس کو آگ لگا دی، جو بھی خدمت آپ نے اس کی ذمہ شیعوں کے بارے میں لگائی اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن اب تمہاری بدبختی دیکھیں کہ جو خادم ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے، اور یہ جو دو ہیں یہ جو طالبان کے سب کے ہیں، جو بھی آپ نے خدمت ان کی ذمہ لگائی ہے انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن اب انجام یہ ہے۔ تو وہ جو ہمارا کور کمانڈر تھا وہ کھلکھلا کے ہنسا کہ بدبخت ریٹائر ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد جب ہم بھی ریٹائر ہوتا ہے تو پھر یہ کام نہیں کرتے،
میں نے کہا جنرل صاحب، آپ جب تقرر ہوتا ہے تو بھی آپ کو آرڈر مل جاتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں ہو گیا ہوں. جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو بھی آرڈر مل جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہو جاتا ہے کہ اب میں ریٹائر. ان بیچاروں کو نہ تقرری کا پتہ ہے نہ ریٹائرمنٹ کا. آپ ذرا اس دفعہ چھوڑ دیں، میں ان کو بتا دوں گا کہ بدبخت تو ریٹائر ہو چکے، آئندہ کے لیے نہ کرو. تو سیکورٹی اسٹیٹ کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے کرپٹ اور مجرم بناتا ہے اور وہ کارڈ دیتا ہے کہ جو چاہو وہ کرو، لیکن جو خدمت ہم تمہاری ذمہ داری ہو جاؤ. تو جب علماء کو نہ قرآن و سنت کا فہم بصیرت کی بنیاد پہ حاصل ہو، نہ زمانے کے رجال کا علم ہو، نہ زمانے کے احوال کا علم ہو، نہ زمانے کے عرف اور رواج کا علم ہو، اور پھر بھی پتوں کے لیے وہ زور لگائے، آپ بتائیں کہ امت کی تباہی کا باعث بنیں گے یا آبادی کے؟ تو ٹائم میرا ہے پورا تو نہیں جی. تو بہرحال ایک اور قسط آئندہ انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو کردار ہے یہ شریعت کو آباد کرنے کا ہے یا برباد کرنے کا ہے؟ تو نہیں، آباد نہیں، برباد کرنے کا ہے. تو وہ پھر انشاءاللہ دوسرے موضوع سے میں بتاؤں گا. اب نماز کا وقت ہے. وہ آخر دعوانا